علیہ السلام اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم حاصل کیا اس لیے کہ علماء کو چپ کراؤں گا، جہاں بھی علماء کی مجلس ہوگی سب کو لاجواب کر دوں گا، اپنا سکہ بنواؤں گا، کسی کو بولنے نہیں دوں گا، علماء کو خاموش کروا دوں گا، او لیماریا بہ السفہاء، یا جو نہ جاننے والے ہیں جو بے علم ہیں ان پہ اپنی دھاک بٹھاؤں گا، وہ میرے سامنے مبہوت رہ جائیں گے، او یصرف وجوہ الناس الیہ، یا دنیا کا مقصد یہ رکھتا ہے لوگوں کی توجہات میری طرف ہوں گی، لوگ میرے ہاتھ چومیں گے، لوگ میری عزت کریں گے، لوگ مجھے پیسے دیں گے، لوگ مجھے دنیاوی مقاصد میں فائدہ دیں گے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے علم کو، اللہ کے نور علم کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے ادخلہ اللہ النار، دنیا میں جو ذلت و رسوائی ملنی ہے وہ تو ہے ہی ہے، اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، علم معراج عطا کرتا ہے، علم بلندی عطا فرماتا ہے، علم انسان کو فوقیت عطا فرماتا ہے تب جب وہ علم نافع ہو۔ اسی لیے بزرگ ہمیشہ یہ دعا فرماتے ہیں اللہ علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، وہ علم جو نفع دینے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت عطا کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے رستے پہ لے کے چلنے والا ہے، اللہ کی رضا کی منزل عطا فرمانے والا ہے، اور یہ علم تبھی نافع ہوگا، تبھی نافع ہوگا، تبھی نافع ہوگا جب یہ اپنی ذات تک محدود نہ ہو۔ اسی لیے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ۔ آپ اکثر رسالہ ثواب کے حوالے سے یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، آج ذرا اس پہلو سے بھی سنیے اور اسے اپنے دامن دل میں جگہ دیجئے، بالخصوص میرے طالب علم دوست، علم حاصل اس لیے قطعاً نہ کیجئے کہ کوئی مسجد اچھی مل جائے گی، قطعاً اس لیے حاصل نہ کیجئے کہ لوگ عزت کریں گے، قطعاً اس لیے حاصل نہ کیجئے کہ دنیاوی منافع حاصل ہوں گے، یہ لوازمات تو رب عطا فرمائے گا ہی، نیت یہ رکھیے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کریں گے، جب یہ نیت لے کے نکلیں گے تو پھر اللہ شان یہ عطا فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، موت کے ساتھ انسان کا ہر عمل رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر تین عوامل ایسے ہیں انسان تو دنیا سے اٹھ جاتا ہے، عمل بھی جاری رہتے ہیں، ثواب بھی قبر میں جاری رہتا ہے۔ پہلا الا من صدقۃ جاریہ، کسی ایسے کام میں اپنی دولت کو لگا گیا کہ جو مومنین کے لیے نفع بخش ہے، صدقہ جاریہ میں، او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم چھوڑ جائے کہ لوگوں کے لیے وہ نفع بخش ہو، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ اور تیسرا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی اولاد نیک خصلت ہو جو اس کے لیے دعا کرے، دعا کرے نہ کرے نیک خصلت ہو، اللہ اس کی تربیت کا اجر عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو آخری بات یہ سنیے، رشک کیجئے، رشک کیجئے، رشک کیجئے، رشک کیجئے کہ اللہ نے آپ کو ان لوگوں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو ان لوگوں کے دامان رحمت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے جو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی اپنے لیے بھی نفع مند ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی نفع مند ہوتے ہیں۔ ایسا بنیے آپ اٹھ جائیں، آپ کو بھی برکتیں حاصل ہوتی رہیں، دوسروں کو بھی حاصل ہوتی رہیں۔ مجھ سے پہلے ایک جملہ میرے کانوں میں پڑا تھا کہ مدارس بنانا اچھی بات ہے لیکن ان مدارس کو مضبوط کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بزرگوں کو جب دیکھتے ہیں مدرسہ ہزاروں کی تعداد میں طالب علم ہونے کا نام نہیں ہوتا، مدرسہ ہوتا ہے کسی جستجو رکھنے والے کی، کسی تشنگی رکھنے والے کی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے للہیت کے ساتھ اسے علم دین کا فیض عطا کرنا۔ ہم ان بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں جو اور جن کے اسلاف کھیت میں ہل چلاتے ہوئے کھیت کے ایک طرف میں جسے ہم بننا کہتے ہیں اس بننے پہ بیٹھے ہوئے طلباء کو قرآن و حدیث کا علم بھی سکھاتے تھے۔
مدرسہ اس چیز کا نام ہے۔ تو یاد رکھیے آج ہمارے مدارس میں ہم کیسے پائیں کہ جنید بغدادی، امام غزالی جیسے لوگ آئیں۔ اساتذہ جو ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ علم دین عطا کرنے کے ساتھ، کتابیں پڑھانے کے ساتھ کردار سازی کریں، من کو اجلا کریں۔ یہ غزالی بھی پیدا ہوں گے، یہ جامی بھی پیدا ہوں گے، یہ جنید بغدادی بھی پیدا ہوں گے، یہ سری سختی بھی آئیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے جیسے انہیں فیضان دینے والوں کی نیت میں للہیت تھی، اسی طرح ہماری نیتوں میں بھی للہیت آ جائے۔ اہل سنت کے جو مدارس ہیں انہیں مضبوط کیجئے، دیگر اداروں میں کے قیام میں کوشش فرمائیے۔ جو یہاں سے حفظ کر کے گیا ہے وہ اپنے گاؤں میں 2 بچوں کو قرآن پڑھا تو سکتا ہے، جو یہاں سے تجوید پڑھ کے گیا ہے وہ وہاں چند لوگوں کی نمازیں تو درست کروا سکتا ہے، قرآن تو صحیح کروا سکتا ہے، اور جسے اللہ سعادت یہ دے کہ وہ درس نظامی مکمل کر کے جائے۔ چاہیے تو یہ کہ ہر قریہ میں، ہر گاؤں میں قال اللہ و قال الرسول علم سکھانے والے موجود ہوں، اور یہ فیضان یوں ہی بڑھتا چلا جائے۔ آپ دیکھیے گا اللہ ایمان والوں کو، اسلام کا نام لینے والوں کو وہی عظمت رفتہ عطا فرمائے گا۔ آج جب بزرگوں کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، آنسو بہتے ہوئے لب یوں ہلتے ہیں، ساری زندگیاں جب اپنی دیکھتے ہیں، جس طرح انہوں نے محنتیں کی، ہم میں انہیں کوئی محنت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ جیسے ان کی نگاہیں فیضان رساں ہیں، ایسے آج کوئی نگاہ انہیں فیض دینے والی نظر نہیں آتی۔ جیسے انہوں نے زندگیاں وقف کی، مدرسے مشکل حالات کا سامنا کیا، اس طرح آج کوئی استقامت پذیر انہیں نظر نہیں آتا۔ قدر کیجئے ان لوگوں کی، ان کی حوصلہ شکنی نہ کیجئے۔ حوصلہ شکنی سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کے ہاتھ چومیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ میرا ایمان یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے، ہاتھ نہ بھی چومیں، ان کے مشن کو لے کے چلے، وہ ان کے لیے اقرب ہے۔ اللہ رب ذوالجلال مجھے آپ کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ علم دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال اس ادارہ جامعہ حنفیہ رضویہ حجیرہ کو دن 2 گنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ مشفق و مربی استاد العلماء والفضلاء استاد المدرسین حضرت علامہ مولانا سردار محمد حیات خان صاحب جیسی علمی شخصیات کا سایہ ہم جیسے راہ روان منزل علم کے سروں پہ تادیر سلامت رکھے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔